آج ویو 360 میں Escalation is not just dangerous, it can be disastrous. امریکہ کے دورے پر آئے پاکستانی وزیر خارجہ کی آج اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات. کیا شاہ محمود قریشی ایران امریکہ تناؤ میں کمی کا کوئی نسخہ لے کر آئے ہیں؟ افغان جنگ میں کامیابی کا جھوٹ اور اس جھوٹ سے افغانستان کی تعمیر نو کی کوششوں کو نقصان پہنچا. افغانستان کی تعمیر نو کے امریکی ادارے سیگار کے سربراہ کا اعتراف. اور جانیے گا ایک ایسے کمپیوٹر کے بارے میں جسے آپ صرف ذہن کی طاقت سے کنٹرول کر سکیں گے. ایران کو احساس ہو چکا ہے اور اب اسے امن کو موقع دینا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ آج اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ کے 3 روزہ دورے پر ہیں. اس سے پہلے وہ ایران اور سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق ان کا یہ دورہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے. شاہ محمود قریشی کی امریکی کانگریس کے نمائندوں اور تھنک ٹینک سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج اس دورے کی سب سے اہم ملاقات امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سے ہونی ہے. گزشتہ شام سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک تقریب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کسی بھی تنازع کے عالمی سطح پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں. اسد اللہ خالد اس تقریب میں موجود تھے. اسد، ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے جمعے کے خطبے میں کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کا ان کے ملک پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جو کوششیں ہیں وہ کس طرف بڑھ رہی ہیں؟ پاکستانی وزیر خارجہ کی اگر ہم سٹیٹمنٹ دیکھیں اور کل کی جو ان کی ڈسکشن تھی اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس طرح لگتا نہیں ہے کہ جو آج آیت اللہ خامنہئی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے ٹوٹلی. تو ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہو سکتی ہے جو کہ خامنہئی صاحب کی جانب سے کہا گیا، لیکن آن دا ادر سائڈ جو وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی ایرانی حکام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک حالات بہتر ہونے کی طرف جا سکتے ہیں اگر ایران کوآپریشن کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے ریجنل جتنے پلیئرز ہیں، ریجنل کنٹریز جو ہیں، ان سب سے ٹاپ 5 جو ان کے جو پوائنٹس ہیں، جو ایشوز ہیں، جن پہ کانفلکٹس ہیں، ان پہ بات کرنے کو تیار ہے اور فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہا ہے. سب سے بڑھ کے ان کی طرف سے جو کہا گیا کل کہ جو اب تک کی سینکشنز لگی ہیں ایران پر، اس سے اب ایرانین پبلک ہرٹ ہو رہی ہے، جس کا ایرانی حکام کو کچھ حد تک احساس بھی ہے اور وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ حد تک ان کی جو ڈسکشن تھی اس میں مینلی جو ہمیں ایک فیلر نظر آیا کہ وہ سینکشنز کے بعد اب ایران اپنے پوری پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہ رہا ہے اور سب سے بڑھ کے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے وداؤٹ اینی کنڈیشنز. انہوں نے کہا کیا؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. Obviously, when we talk about the past, it's going to be bitter. یقیناً جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو یہ تکلیف دہ ہوگا، لہٰذا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی بات کریں. اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دباؤ ڈال کر دیکھ لیا گیا اور ایک واضح پیغام دیا جا چکا، لیکن ایک حد سے زیادہ دباؤ نقصان دہ ہو سکتا ہے. وہ اس سے غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے اس سے بچا جانا چاہیے. اسد، کل طالبان نے عارضی جنگ بندی کی پیشکش کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو پیغام دیا جس میں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی. تو افغان امن پروسیس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ انٹرسٹنگ تھا کہ کل ہم نے اسٹیٹمنٹ جو طالبان کی طرف سے آئی وہ تو بعد میں آئی، لیکن اس سے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی تھی کہ پاکستان جو ہے جو طالبان ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. دو اس کا جو ڈیوریشن طے کیا جا رہا ہے وہ کافی حد تک کم ہے، کوئی بہت آبویس ٹرم سامنے نہیں آ رہی. 8 سے 10 دن کی بات کی جا رہی ہے. آن دا ادر سائڈ دوحہ میں ٹاکس بھی شروع ہو گئی ہیں. سو جو یہ اسپین رہے گا اسی اسپین میں شاید ہم دیکھیں گے کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ جنگ بندی رہے گی. آن دا ادر سائڈ کل جس طرح سے وزیر خارجہ نے جو بات کی تھنک ٹینک میں CSIS میں، اس میں پرائمریلی انہوں نے امریکہ کو زیادہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ امریکہ جو ہے اس ریجن سے 80s والی غلطی رپیٹ نہ کرے جس طرح سے 80s میں امریکہ سے ریجن نکل آیا تھا. اس حوالے سے اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو ری بلڈنگ کے لیے، اس پورے پروسیس کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوگا اور کوآپریشن بھی چاہیے ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور امریکہ کا. اس حوالے سے کافی حد تک کلیئر تھے وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی اور اس حوالے سے انہوں نے کافی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ لابی کیا انہوں نے پرائمریلی. اور تھنک ٹینک میں جتنے بھی سوال ہوئے اس حوالے سے انہوں نے امریکہ کو زیادہ احساس دلانے
لانے کی اس معاملے میں کوشش کی کہ وہ افغانستان میں ری بلڈنگ پروجیکٹس میں اور ری بلڈنگ ایفرٹس میں انوالو ہو. اور مینلی طالبان کی طرف سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنے پاپولر ہیں اس وقت تو ان کو آنا چاہیے مین اسٹریم پالیٹکس میں. اور جس طرح سے اس وقت سفر کر رہی ہے افغان آڈینس اور ٹوٹل ایک جنریشن اس پورے اسپین میں جو ایوالو ہوئی ہے, جو پلی بڑھی ہے, ان کو امن ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا, تو ان کے لیے دس وڈ بی اے پیس وڈ بی اے ٹریٹ فار دیم. تو یہ اس حوالے سے جو انہوں نے خاص طور پہ ریکانسیلیشن پروسیس پہ بات کی, لیٹس ہیو اے لک کہ کہا کیا انہوں نے ایگزیکٹلی. طالبان حقیقت پسند ہیں اور وہ بے وقوف نہیں ہیں, وہ تھک چکے ہیں کیونکہ ایک لمبے عرصے سے لڑ رہے ہیں, اور تھک تو ہم سب چکے ہیں. میرا خیال ہے اب انہیں احساس ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ویسے ہو جائیں جیسے ان کے دور میں تھے, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر وہ اتنے مقبول ہیں تو انہیں ملکی سیاست میں حصہ لینا چاہیے, الیکشن لڑ کر جیت کے آگے آنا چاہیے. پاکستانی وزیر خارجہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. کوششیں تھی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغان امن پروسیس پر بھی بہت اہم باتیں کی ہیں, اور آج ان کی ایک اہم ملاقات ہے. اپڈیٹ دینے کے لیے اسد اللہ خالد بہت بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور طالبان کی جانب سے افغانستان میں کسی ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں بیانات کے بارے میں واشنگٹن میں قدامت پسند تھنک ٹینک دی ہیریٹیج سے منسلک تجزیہ کار لوک کوفے کہتے ہیں کہ ان کا بیان بہت اہم ہے. واشنگٹن میں تاثر ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پس پردہ پاکستان کا ہاتھ در حقیقت کار فرما ہے. تو جب پاکستان کے وزیر خارجہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر واشنگٹن میں لوگ ان کی بات سنیں گے. نہ ہی وزیر خارجہ نے کوئی تفصیلات دی ہیں اور نہ ہی طالبان نے واضح کیا ہے کہ آیا یہ جنگ بندی پورے ملک میں ہوگی یا یہ کہ آیا آئندہ افغان سیکیورٹی فورسز اور اتحادی افواج پر حملے نہیں کیے جائیں گے. بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں, مگر اہم بات یہ ہے کہ تمام فریق اعتماد سازی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو سکے. امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ تناؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ایران افغانستان میں طالبان کو استعمال کر کے امن مذاکرات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا اتنا اثر و رسوخ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران مذاکرات میں خلل پیدا نہیں کر سکتا, مگر وہ اس میں مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. پاکستان کے طالبان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ اگر وہ چاہے تو مذاکرات کو پٹری سے اتار سکتا ہے. ایران طالبان کے اندر کچھ دھڑوں کو امداد تو فراہم کرتا رہا ہے, مگر ایران افغانستان میں امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں. ایران کو معلوم ہے کہ وہ دوسری جگہوں جیسے عراق, شام, لبنان اور یمن میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے. افغان تعمیر نو کے کام کی نگرانی کرنے والے امریکی ادارے سیگار کے سربراہ کے مطابق افغان جنگ میں کامیابی سے متعلق جھوٹ بولنے کے لیے امریکی عہدیداروں اور فوجی کمانڈروں کے لیے مراد مقرر کی گئی تھیں. جان سافکو نے بدھ کے روز قانون سازوں کے سامنے اس بارے میں شہادتیں پیش کی. ان کی یہ پیشی واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کی ایک ماہ بعد آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکام نے شروع سے ہی افغانستان کی جنگ سے متعلق عوام کو گمراہ کیا. تفصیل بتا رہی ہیں نیلوفر مغل. تقریباً 2 اشروں اور کئی امریکی صدور کے ادوار پر پھیلی افغانستان کی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے. کانگریس کے اراکین کہتے ہیں کہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم آہنگی میں فقدان، فنڈز کا غلط استعمال اور افغانستان کے لیے ناکافی تربیت ملک میں تشدد کے خاتمے میں ناکامی کے اسباب ہیں. یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. سال 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج کے افغانستان پر حملے کے بعد سے اب تک 2400 امریکی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. اس تنازع پر امریکہ کے تقریباً $1 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں. جان سافکو سیگار کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہیں. یہ نگران ادارہ کانگریس نے افغانستان کے اندر تعمیر نو کی کوششوں میں وسائل کے زیاں یا غلط استعمال کی نگرانی کے لیے قائم کیا تھا. مختصر مدت کی منصوبہ بندی کے ذریعے آپ نیچے سے اوپر تک ایک ترغیب کی تشکیل کرتے ہیں. آپ وہاں 6 ماہ 9 ماہ یا 1 سال کے لیے ہیں تاکہ آپ کچھ کامیابی دکھا سکیں. وہ کامیابی جس کو اوپر تک رپورٹ کیا جاتا ہے. اور جب تک آپ کو اس کا احساس ہو صدر افغانستان میں ایک ایسی کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا.
یہ سماعت اس کے ایک ماہ بعد ہوئی ہے جب واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومتی اداروں نے عوام کو گمراہ کیا اور ایسے شواہد کو چھپایا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جیتنا ممکن نہیں رہا۔ اخبار نے سیگار کی دستاویزات کو اس ضمن میں حوالہ بنایا ہے، لیکن بش انتظامیہ میں جنوبی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ کی خدمات سر انجام دینے والے رچرڈ باؤچر کے مطابق شہریوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے گمراہ نہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں ہم سب نے سچ بتانے کی کوشش کی کہ جنگ کے دوران کیا ہو رہا تھا، وہ مشکلات جن کا ہمیں سامنا رہا، افغانستان میں افراتفری کی صورتحال کی طرح مسائل حل کرنے جیسی مشکلات۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کا اہم مقصد یعنی القاعدہ سے چھٹکارا حاصل کرنا جلد حاصل ہو گیا تھا، لیکن خطے میں انتہا پسندوں کے دوبارہ مضبوط ہونے سے متعلق امریکی حکمت عملی میں خامیوں سے خطے میں کوششیں متاثر ہوئیں۔ ہمارا جو ایک خیال تھا کہ ایک بہترین حکمت عملی، ایک بہترین تربیتی پروگرام سے ہم ایک ایسا افغانستان تخلیق کر سکتے ہیں جہاں ایک باصلاحیت حکومت ہو اور وہ عام عوام کی حمایت حاصل کرنے کی اہل ہو اور استحکام کو یقینی بنا سکتی ہو۔ میرے خیال میں یہ سوچ اس ملک اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ نہیں تھی۔ ان ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علاقے سے جلد بازی میں نکلنا ہلاکت خیز نتائج کا سبب بنے گا۔ ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اسے ذمہ داری سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے مذاکرات کے عمل کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسو سیمونی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ بھارت کی ریاست پنجاب کی اسمبلی نے متنازع شہریت بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس خبر اور دوسری بہت سی اہم خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں تودہ گرنے کا دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس میں مزید 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بالائی گاؤں چکنار میں متعدد گھر برفانی تودے کی زد میں آئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ڈکی اور چکنار میں برفانی تودے کے نیچے دبنے والوں میں سے 9 افراد کی لاشیں اور 3 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ تاہم حکام کے مطابق مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی موجود ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران بارشوں اور تودے گرنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد کم سے کم 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 90 افراد ابھی بھی زخمی ہیں۔ پاکستان میں آج کل شدید برف باری سے ہونے والی ہلاکتوں نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے عمران جدون نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں شدید موسم سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کی جاتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں 2016 کے بعد بڑا برفانی طوفان تو نہیں آیا، لیکن 2016 کا طوفان لوگوں کو اب بھی یاد ہے جب 3 دن کے لیے تمام سرکاری دفاتر اور سکولز بند ہو گئے تھے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس چھٹی کا مزہ بھی اٹھایا، لیکن کاروباری زندگی رک سا گیا تھا۔ The snow emergency will remain in effect all day today and all day tomorrow through 6:30 p.m. طوفان آنے والا ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں موبائل فونز اچانک بجنے لگتے ہیں کیونکہ شہر کی انتظامیہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے الرٹس بھیجتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں برف پڑنے سے ایک رات پہلے ہی شہر کی انتظامیہ کے ٹرکس تمام بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر نمک یا ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے برف کم سے کم جمے، اور اگلے دن برف ہٹانے کے لیے بھی ٹرکس سڑکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم سڑکوں کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے۔ ہم برفانی موسم میں کام کرنے والے عملے کو پہلے سے بلا لیتے ہیں، ٹرکوں میں نمک بھرتے ہیں اور ان کے علاقے ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی برف پڑنا شروع ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم جتنی برف کو کیمیکل سے پگھلا سکتے ہیں پگھلاتے ہیں، اور اگر برف زیادہ ہو تو اسے سڑکوں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ شدید موسم میں سڑکوں پر گاڑیاں نہ پھنسیں اور لوگ گھروں میں خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے حکومت بذریعہ فون اور مقامی میڈیا شہریوں کو پہلے سے تیاری کرنے کی ہدایت بھی دیتی ہے، لیکن ان پر کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر میرے فون پر الرٹ آتا ہے تو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں اس پر توجہ دوں۔ کبھی کبھی میں اس پر توجہ نہیں دیتی اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
واشنگٹن میں ہر سال برف باری اور شدید موسم سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص بجٹ بھی مختص کیا جاتا ہے. سال 2019 میں یہ بجٹ $91 لاکھ تھا. ہم نے اس سیزن کی تیاری کا آغاز پچھلے سال مارچ سے ہی شروع کر دیا تھا. ہم بہت سے کام پہلے ہی کر لیتے ہیں. اپنے سامان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے سامان میں کچھ نیا لینے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے پاس کافی ڈرائیورز موجود ہیں, ہم کس طرح اپنے ورکرز کو بہتر تربیت دے سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں. ہم خود کو شدید موسم کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا تمام سامان تیار ہے. امریکہ میں شدید موسم میں حادثات اور ہلاکتیں کم سے کم ہوں, اس لیے شہری حکومت قبل از وقت منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہے. مگر کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ایک طرف موسم کی تباہ کاریاں ایک بار پھر گلوبل وارمنگ پر بحث کو تازہ کر رہی ہیں, تو دوسری جانب ایک پاکستانی خاتون نے ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی اس آلودگی کو روکنے کا نیا حل تلاش کیا ہے جسے گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ کہا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق عالمی حدت میں ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی آلودگی 15 سے 20% حصہ ڈال رہی ہے. سارہ قریشی ایک ایسا آلہ بنانے پر کام کر رہی ہیں جو جہاز سے نکلنے والے پانی کے بخارات کو جمع کرے گا. وہ یہ کیسے کر رہی ہیں, مزید جانتے ہیں سمر خان کی اس رپورٹ میں. آسمان میں اڑتے جہاز کے انجن میں جلتا ایندھن آبی بخارات خارج کرتا ہے. زیادہ بلندی پر کم پریشر کے باعث بادلوں کی ایک ایسی تہ جم جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی. یہی جہاز آسمان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا سبب بھی بن رہے ہیں. یہ بخارات عالم حدت کا باعث بننے والے عناصر میں شامل ہیں. لاہور کی ایروسپیس انجینئر سارہ قریشی اسی مسئلے کے حل پر کام کر رہی ہیں. انہوں نے برطانیہ سے اسکالرشپ پر جہاز کے انجنوں کی بناوٹ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی اور اب نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں اپنی تحقیق کو عملی شکل دے رہی ہیں. ایک آلہ ایجاد کیا جو کہ ایک طرح سے جہاز کے انجن کا ایک حصہ ہے, اور وہ جہاز کے انجن میں ایسے فٹ ہو جاتا ہے, اور ایک طرح سے وہ جو دھواں ہے اس میں سے جو پانی کے بخارات ہیں ان کو علیحدہ کر لیتا ہے, تاکہ ان کی وجہ سے جو آسمان میں یہ دھار بنتی ہے اور مصنوعی بادل بنتے ہیں وہ بننا بند ہو جائیں. ان بخارات کو آپ جہاز کے اوپر ہی جمع کرتے ہیں, ان کو آسمان میں خارج نہیں کرتے. ایک جہاز کے 1 کلو ایندھن جلانے سے 1.25 کلو آبی بخارات بنتے ہیں, جس کی وجہ سے آسمان میں مصنوعی بادل کی مقدار بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ یہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے اس مسئلے کو قابو کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں. اپنی ایجاد کو کمرشل سطح پر متعارف کرانے سے پہلے سارہ کو اسے زمین اور پھر آسمان میں ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزارنا ہوگا. شروع میں کچھ فنڈز ہمیں ایک ادارہ ہے ادھر کارانداز کے نام سے جو کہ خواتین کے بزنسز کو سپورٹ کرتا ہے, ان کو وہ ایکویٹی فنڈنگ دیتے ہیں. جو نمونہ ابھی بنا رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ وہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہو جائے جس کی بیسس پہ ہمیں اس کو بڑے پیمانے پہ بنانے کے لیے فنڈز مل سکیں. اپنی ایجاد کو بھی ایک ماڈیول کی شکل میں بنایا ہے تاکہ کسی بھی انجن جو آپ کے ان سروس انجنز چل رہے ہیں ان کے اوپر ان کے پیچھے اس کو فٹ کر دیا جائے. ہم کانٹریل فری ایرو انجن کہتے ہیں. جہاز تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے جہاں بادل بارش میں تبدیل نہیں ہو سکتے. چونکہ موسم کا نظام 2,000 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے تو سارہ قریشی کی کوشش ہے کہ جن بخارات کو ان کا بنایا آلہ جمع کرے انہیں زمین کے قریب پہنچ کر جہاز سے مصنوعی بارش کی طرح خارج کیا جا سکے. اس کا فائدہ کم بارش والے علاقوں کو ہو سکتا ہے. سارہ کو امید ہے کہ ان کا منصوبہ 5 سال میں مکمل ہو جائے گا. ماہرین کے مطابق ہوابازی کی صنعت اب تک منافع بخش ایجادات پر کام کرتی رہی ہے, جیسے کہ کم سے کم ایندھن کا استعمال یا ہلکے اور محفوظ جہاز. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جہازوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کم کرنے کے لیے مؤثر حل تلاش کیے جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تبدیلی لانے والوں میں ایک دن سارہ قریشی کا نام بھی شامل ہو. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اگر ہم یہ کہیں کہ اب آپ کمپیوٹر کو اپنی سوچ سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو شاید آپ سے اسے اسفانی بات سمجھیں گے, لیکن اب ایسا ممکن ہے اور صارفین اور کاروباری افراد اس سے بہت اثرات اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس ایپلیکیشن کو بنانے والے دونوں افراد چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. ان دونوں نے یہ نئی ایجاد کیسے کی, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
آپ کا دماغ ایسا دکھائی دیتا ہے. ایک ناواقف آنکھ کے لیے یہ محض لکیروں کا ایک جال ہے، لیکن اے جے کیلر اور ایلیکس کیسیو کے لیے یہ معلومات کا ایک خزانہ ہے. دونوں نے نوشن نامی یہ آلہ بنایا ہے جس کی قیمت $900 ہے، جو آپ کے دماغ کی لہروں کے ذریعے آپ کے خیالات کو سمجھتا ہے. یہ 8 سینسرز ہیں جو 1 سیکنڈ میں 250 دفعہ آپ کے دماغ کو جانچتے ہیں اور پھر فوری طور پر یہ سب اس ہیڈ سیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے. اس آلے کو آپ برین کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں. عام طور پر یہ برین کمپیوٹر 2 چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. یہ خام ڈیٹا کمپیوٹر کو بھیجتا ہے جو اسے وصول کرتا ہے، آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ منسلک ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے. نوشن پہلا ایسا خودکار آلہ ہے جس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی دوسری ڈیوائس کو معلومات ٹرانسفر کر سکے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو یا ڈرون. ہر وہ چیز جسے آپ کا کمپیوٹر کنٹرول کر سکتا ہے اسے یہ آلہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. انگلی کو حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ وہی کام اپنی سوچ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ڈیوائس کو پہن کر اپنے دائیں ہاتھ کو چھونے کا سوچ رہے ہیں تو نوشن اسے سمجھ کر خود ہی کمپیوٹر کو کمانڈ دے دے گا. لیکن سپر ہیرو جیسی اس طاقت کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نوشن بتاتا ہے کہ آپ کتنے متوجہ ہیں. اور جب آپ واقعی دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سکور اوپر کو جاتا ہے. اسے ایجاد کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے کارکردگی بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے. ٹینا ٹرن کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. کیا خدا کے گھر کو انسان کا گھر بنایا جا سکتا ہے؟ امریکی ریاست میریلینڈ میں ایک قدیم گرجا گھر کو اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کرنے والے ایک جوڑے کو تنقید کا سامنا ہے. لوگ اسے توہین مذہب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بہت سے لوگ ان کے اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں. رپورٹ دیکھیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. گنتھر اور اینسٹیشیا کا یہ نیا گھر ایسا نیا بھی نہیں. در حقیقت یہ 120 سال پرانا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 1950 تک یہ ایک گرجا گھر تھا جہاں کبھی عبادت کی صدائیں گونجتی تھیں. آج وہ ایک خاندان کا گھر ہے. میرے شوہر گیس کی انگیٹھی لائے اور پھر انہوں نے خود یہ چمنی بنائی. صرف اس کی لائننگ لگانے کے لیے ہمیں $9,000 کا تخمینہ دیا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کام تو میں گوگل پر سرچ کر کے خود بھی کر سکتا ہوں. 1 سال پہلے ہم نے لوگوں کے اصرار پر اس پروجیکٹ کا انسٹاگرام پیج بھی بنایا. 3.5 لاکھ میں خریدے گئے اس گرجا گھر کی تزئین و آرائش پر وہ اب تک $20,000 خرچ کر چکے ہیں. رسومات کی ادائیگی کی جگہ کو باورچی خانہ بنایا گیا ہے، لیکن سٹین گلاس کھڑکیوں پر پینٹ کی گئی مذہبی شخصیات گویا اب بھی گھر والوں کو دیکھ رہی ہیں. اکثر افراد نے اس گھر کو سراہا ہے، لیکن کچھ اسے توہین مذہب بھی کہہ رہے ہیں. اس جوڑے کے مطابق گرجا گھر کو ویران چھوڑ دینا مناسب نہ ہوتا. ہم ایک طرح سے اس عمارت کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں جو 1 صدی سے زیادہ عرصے سے موجود تھی، اور اب یہ خاندان اس تاریخی عمارت میں اپنی زندگی کی تاریخ لکھ رہا ہے. مارشا مورٹن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.